وہ انسان گویا اگر جلا بھی دیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی، تو وہ ہمیشہ لاکھ سال بھی پڑا رہے تو وہ باقی رہتی ہے، وہ بالکل ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو وہاں سے انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو بنایا ہے کہ انسان اس پہ غور کرے کہ کیسے اللہ نے مجھے وجود دیا اور کیسے یہ پورا جسم بنا دیا، تو انسان اپنی وجود پہ غور کر لے تو اس کو اللہ کی نشانیاں ہزاروں لاکھوں مل جائیں گی۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں پھر اپنی یاد کے لیے تھوڑی دیر جمع ہونے کا موقع دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جو اطمینان قلب ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس کو سارا جہان ڈھونڈ نکالیں لیکن انسان اس کا سکون کا دھوکہ اور ایک سراب حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو اصل سکون ہے، جو اطمینان قلب ہے، وہ اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ انسان جیسے خطا کار کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کی اجازت دی بلکہ حکم فرمایا کہ مجھے یاد کرو، اور ساتھ اعزازاً فرمایا کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو جتنا بھی اس کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے نہیں کیا جا سکتا۔ اور اصل جو مراقبہ اور یہ دھیان جمانا، اس کی ساری حقیقت اللہ کی یاد حاصل کرنا ہے کہ اپنے بنانے والے کو فی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنے اندر تم نہیں دیکھتے اے انسان، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ اللہ نے کیسے بنایا۔ ایک وہ جیسے حدیث ہے کہ ایک پونچھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی، کہ جو بیک بون کا بالکل آخری والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے اللہ نے انسان کو بنایا اور اسی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس سے۔ تو مطلب آج کی سائنس نے بھی بتایا ہے کہ وہ جو ہڈی ہے وہ انسان گویا اگر جلا بھی دیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی، تو وہ ہمیشہ لاکھ سال بھی پڑا رہے تو وہ باقی رہتی ہے، وہ بالکل ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو وہاں سے انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو بنایا ہے کہ انسان اس پہ غور کرے کہ کیسے اللہ نے مجھے وجود دیا اور کیسے یہ پورا جسم بنا دیا، تو انسان اپنی وجود پہ غور کر لے تو اس کو اللہ کی نشانیاں ہزاروں لاکھوں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ تمہارا جو سکون ہے، اطمینان ہے، جس کو تم تلاش کرتے ہو، وہ میری یاد میں ملے گا۔ اپنے بنانے والے کو پہچانو، اپنے بنانے والے کو اس کے قریب ہو جاؤ۔ اس تھوڑی سی زندگی، ایک نقطہ سی یہ زندگی ہے، اور یہ نقطہ سا ایک دنیا کا سیارہ ہے جو اس اللہ کے ہزارہاں کروڑہاں عالموں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ سا سیارہ بنایا، اس میں نقطہ سا یہ وقت ہمیں ملا ہے، ایک ڈاٹ سا ہے، تو اس میں اللہ کو پا لینا یہ بہت بڑی انسان کی کامیابی ہے۔ اور باقی روحانیات اور سکون قلب کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا دکانیں چل رہی ہیں، اصل مقصد اللہ کی یاد حاصل کرنا ہے۔ ان تمام مراقبات کا حقیقت اپنے بنانے والے تک پہنچنا ہے، کہ جب وہ اپنے بنانے والے کا تک اس کے قریب ہونا ہے، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہرگز کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں اس کو وہ ملے گا۔ اب انسان یہ طرح طرح کے مراقبے کے نام پہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی بیک گراؤنڈ یہ والی آواز لگا لو یا وہ والی آواز لگا لو، یا کسی پرسکون منظر پہ جا کے بیٹھ جاؤ،
اور قدرتی اور نیچر کے نام پہ کہ بھئی پرندوں کی چہچہاہٹ سنو اور سکون حاصل کرو بھئی، اور پانی کے گرنے کی آواز اور پرندے اور بڑی خاموشی اور سکون، اس میں جو ہے وہ روحانی وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ روحانی کے نام پہ یہ جو اللہ معاف کرے جو کچھ بھی یہ ڈرامہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے حفاظت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ والے کہ اگر کوئی آسمانوں پہ ہواؤں میں اڑتا ہوا بھی آئے نا اور پانی میں چلتا ہوا آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے ہٹا ہوا ہے یا حضور کے طریقوں سے ہٹا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ شعبدے باز ڈرامہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہدایت اور اللہ کے ہاں مقرب اور قبول نہیں ہو سکتا۔ ایسے کہ اللہ والے تھے، انہوں نے سنا کہ بھئی یہ ایک دوسرے مذہب کا ہے کہ وہ لوگوں کو حیران کرتا پھر رہا ہے، جی وہ ہواؤں میں اڑ جاتا ہے اور سارے اس کے بڑے معتقد ہو رہے ہیں۔ تو آج تو ویسے ہی فتنوں کا دور ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ معلومات کا ایک سیلاب کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت والوں میں رکھے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، نہ کہ خود گمراہ ہوں اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ جو شخص تھا اڑتا پھر رہا تھا، تو اللہ والے کسی کو خبر ملی تو انہوں نے کہا اچھا تو اب جب آئے تو مجھے بتانا، تو انہوں نے اپنا مسلح بچھا لیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے آگے ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف دوسرے صحابی ہیں ساریہ، وہ دوسرے کئی ملکوں میں اور ان کو بتا رہے ہیں یہ ساریہ الی الجبل کے پہاڑ کے پیچھے۔ تو اللہ نے زمین آسمان سب کچھ مسخر کر دیا ویسے ہی انسان کے لیے، اور اگر ایک انسان جو اللہ کا حقیقی نائب ہے تو اس کے آگے تو پوری دنیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ مسخر کر دیتے ہیں۔ اس کے آگے یہ کیا چھوٹی موٹی چیزیں شعبدے بازی، یہ کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کا قرب حاصل ہو، تو اس کے آگے یہ چھوٹی موٹی بھئی سپر نیچرل کوئی کام ہو گیا تو کیا ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ وہ تھوڑی کر رہے وہ بندہ، وہ تو اللہ والا جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہے جو کر رہی ہے، جو اس کے ساتھ ہے اس کی مدد میں۔ تو اللہ والے جو مسلح بچھایا تو انہوں نے کہا کہ جی اب جب وہ آئے اڑتا ہوا تو بتانا۔ تو وہ جب اڑتا ہوا آیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہے شخص جو نا وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے۔ تو انہوں نے اپنی جوتی کی طرف اشارہ کیا، تو نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، تو سبحان اللہ جوتی کی طرف اشارہ کیا تو جوتی ہوا میں بلند ہوئی، اور وہ جوتی پیچھے جہاں وہ جائے، وہ جو فتنہ باز تھا تو اس کے پیچھے جا کے اس کی اچھی خاصی پھینٹی لگاتے جائے، تو وہ بیچارہ وہ نیچے آ گرا کہ بھئی یہ جو ہواؤں میں اڑنا یہ تو پرندوں کا کام بھی ہے۔ تو اس سے کوئی وہ ہو گیا کہ بھئی اس نے بظاہر انسان کے لیے بڑا کام ہو گیا، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ بھئی وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے اور ہدایت پر ہے۔ یہ پانی پہ چلنا، پانیوں میں تو فریق وہ مچھلیاں بھی چل رہی ہیں، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے سارے یہ کام۔ اگر کسی انسان کو کسی بھی ایسی اس کی پریکٹس سے اور اپنے آپ پہ فوکس کرنے پہ اور اس طرح کی چیزیں اگر حاصل ہونے لگ جائیں، لیکن یہ ہدایت کا نشان نہیں ہے۔ ہدایت جو کامیابی ہے، جو دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے سارا مراقبات کا مقصد کہ اللہ کی حضوری نصیب ہو۔ جب اللہ کی حضوری، اللہ کی ہر وقت کا دھیان، ذکر اللہ کی کثرت جب نصیب ہو، تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اندر کے زنگ دور ہوں تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کی قیمت، اس کا ایک ذرہ برابر احساس ہونے لگے گا کہ اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا ویلیو ہے۔ اور پھر ہمیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا گویا ایسے جیسے پھولوں پر چلنا۔ لیکن اگر دل میں زنگ ہے، میل ہے، کچیل ہے، دنیا کی محبت غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، حسد کینہ بغض، تو وہ پھر ایسے ہے جیسے دین پہ چلنا جیسے انگاروں پہ اس کے لیے چلنا اس کا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ آسان فرمائے، ہمارا دلوں کو پاک فرمائے، دلوں کو روشن فرمائے، دلوں کو اپنی یاد سے اپنا ذکر والا بنائے۔ اصل چیز دل ہے،
زبانی طور پہ بھی کر لینا، پڑھ لینا، وہ بھی سبحان اللہ ثواب ہے، لیکن اصل چیز قلب ہے. جب تک دل نہیں بنے گا تو ساری کی ساری چیزیں ایسے کھوکھلی ہیں. تو دل پہ محنت کی جائے. قبر میں سوال دل سے ہے، حشر میں پڑتال دل سے ہے کہ بڑے بڑے اعمال لوگ لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں. اب فرشتوں کو بے شک خبر نہ ہو، لیکن وہ تو اعمال لکھ لیے انہوں نے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ دل کے اندر کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اس نے کس وجہ سے بولا، کس وجہ سے کہا، کس وجہ سے سنا، کس وجہ سے عمل کیا. تو اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے شیطان کے تاثر سے، کہ جب شیطان کا تاثر نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کا حضوری ہوگی، تو پھر نیت بھی پاک ہوگی، پھر وہ جو ہے اخلاص اور وہ ساری چیزیں میں نصیب ہوں گی، اور گناہ سے شرم حیا بھی آئے گی، اور سب کچھ دل کے اوپر ہے. دل بادشاہ ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد والا بنائے، اپنے ذکر سے روشن فرمائے. تھوڑی دیر دل کی طرف دھیان کرتے ہیں، یہ اسی اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے لیے کہ دل ہمارا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اس میں ذات واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اللہ کے نام، اس میں پاک، اس میں ذات کا نام مبارک کا ذکر اللہ اس قلب سے کرنا. سبحان اللہ. جب یہ قلب اور اس میں ذات، سبحان اللہ، جب اللہ کی یاد اس دل پہ آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ چیزیں جو بندہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ ایمان کی آنکھ سے، احسان کی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. اور اللہ والے کیوں دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، ذرا سی بھی آخرت کے نقصان کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ اللہ والے کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ کہ دل میں ایمان، احسان، آخرت کا یقین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدوں پر، باتوں پر مکمل ایمان، وہ اتنا وہ ذکر کی کثرت سے وہ روشن ہوتا ہے کہ ان کو حقیقت واضح ہوتی ہے ان کے آگے. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے ذکر بڑی اونچی نعمت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. پروردگار دلوں کو روشن اپنی یاد والا بنا، مہربان اپنے ذکر کی کثرت نصیب فرما، اپنا بنا اپنے کاموں میں لگا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ.